والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، چونکہ آگے جو مہینہ تشریف لے کے آ رہا ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. رب تعالیٰ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہیں. جب سے رب تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنائے ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرمت والے ہیں. ان میں سے جو پہلا مہینہ جس کا نام وہ ہے رجب المرجب کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ رجب المرجب کا مہینہ. یہ ایسا مہینہ کہ برکتوں والا مہینہ ہے. یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو بندہ بھی رب تعالیٰ سے جو مانگتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے. جو گنہگار اس مہینے میں اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے. رجب المرجب یہ ترجیب سے نکلا ہے. اس کا معنی ہے تعظیم کرنا. اس کا معنی کیا ہے؟ تعظیم کرنا. رجب المرجب اس کے کئی معنی ہیں، کئی نام ہیں اس مہینے کے. اس کا ایک نام الاسد بھی ہے یعنی تیز بہاؤ. مراد یہ کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رب کی رحمتوں کا یعنی جو بندہ اس مہینے میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت کا اس بندے پر بہاؤ تیز ہو جاتا ہے. اس بندے پر رب کی رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان جو ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے. پھر اس مہینے کا نام الاسم بھی ہے یعنی اس کا معنی ہے بہرا. یعنی اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اسی طرح اس ماہ مبارک کو شہر رجب بھی کہا جاتا ہے. شہر رجب بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ اس مہینے میں شیطان کو رجب کیا جاتا ہے. شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کو تنگ نہ کرے، وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دے. رجب مرجب اس کے 3 حروف ہیں. کتنے؟ 3. را سے مراد یہ ہے کہ رحمت الہی.
را سے مراد کیا ہے؟ رحمت الہی. اور جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بیر یعنی احسان. گویا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، رجب کے مہینے میں رب کی عبادت کرو، رب کو کثرت سے یاد کرو. جو بندہ رجب کے مہینے میں رب کو کثرت سے یاد کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس بندے کے جرم کو اپنی بھلائی کے درمیان سمیٹ لیتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کے جرم کو اپنی بھلائی اپنی رحمت کے درمیان کیا کرتا ہے؟ سمیٹ لیتا ہے. اور جب رجب کا مہینہ تشریف لے کر آتا تو نبی پاک علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اور یہ دعا پڑھنا یہ سنت بھی ہے. یہ دعا پڑھنا یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے میری ایک سنت پر عمل کیا، جس بندے نے میری ایک سنت پر عمل کیا، رب تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. کتنا؟ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اور ایک شہید کی شان یہ ہے کہ اس شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کو رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. اس بندے کو رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. آئیے ثواب کی نیت سے ہم بھی سن پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کو سارے دہرا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا پڑھنا رجب کی سنت مبارکہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے یہ رب کا مہینہ ہے. رجب کس کا مہینہ؟ رب کا مہینہ. فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. فرمایا کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک میرے امتیوں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے. پھر فرمایا رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ یہ میری امت کا مہینہ ہے. رجب کا جو مہینہ ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفتیں ہیں. اور اس مہینے کا جو عدل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے. آپ کے دور میں ایک آدمی جو ہے وہ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اس عورت پر اس نے قابو میں پا لیا. اب اس بندے کو گناہ کی طاقت تھی کہ وہ گناہ کر لے، لیکن اچانک جب اس عورت کے پاس وہ پہنچا تو دیکھا کہ پاس میں کچھ لوگ کھڑے چاند دیکھ رہے ہیں. وہ بندہ غیر مسلم تھا. اس نے اس عورت سے پوچھا یہ سارے لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا یہ سارے لوگ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں. جب اس نے سنا کہ یہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں، اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، وہ اس عورت سے الگ ہو گیا. رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا جاؤ جا کر میرے فلان بندے سے ملاقات کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اس بندے سے، اس غیر مسلم سے ملاقات کی اور جا کر اس کو سنایا، اس کو یہ بتایا کہ رب تعالیٰ نے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تیرے پاس کس وجہ سے بھیجا ہے کہ تو نے رجب کا جو مہینہ ہے اس کا تو نے احترام کیا ہے. اس وجہ سے رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں جا کے تجھ سے ملاقات کروں. جب اس بندے نے یہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. رجب کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رفعتیں ہیں کہ جو بندہ اگر غیر مسلم اس مہینے کا احترام کرے تو رب تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے جاؤ جا کر میرے اس بندے سے جا کر ملاقات کرو، جاؤ میرے جا کر اس بندے سے ملاقات کرو. اس مہینے، اس برکت مہینے کی یکم تاریخ کو، پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ
چلی تھی، اس کے چلنے کا آغاز ہوا تھا۔ اسی ماہ مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی۔ اسی ماہ مبارک کی 27ویں رات کو نماز فرض ہوئی، اسی ماہ مبارک کی 27ویں رات کو زکوٰۃ فرض ہوئی۔ غزوہ تبوک اسی ماہ میں ہوا۔ تمام مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین حضرت ام میمونہ ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کا عرس پاک بھی اس مہینے میں ہے۔ اور پھر محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی اسی مبارک مہینے میں ہے۔ اور سب سے عظیم ہستی جن کو ہند الولی کہا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ آپ وہ ہستی ہے کہ جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ نے آپ کے قدمین سے قدموں کی طرف آپ نے چلا کشی کی، کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن، بعض بیان میں آتا ہے کہ 2 ماہ آپ نے چلا کشی کی۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے نچوڑ عرض کیا، کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامیانہ رہنما۔ آپ نے یہ ارشاد وہاں پہ پڑھے، کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل۔ داتا صاحب کی ہستی وہ ہے کہ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے، کاملانہ رہنما جو کامل ہے ان کے لیے بھی داتا صاحب رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ داتا صاحب ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رجب کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر جو ہے وہ 2 گنا کر دیتا ہے۔ نیکیوں کا اجر کتنا کرتا ہے؟ 2 گنا۔ بس جس نے رجب میں 1 دن کا روزہ رکھا، جس بندے نے رجب کے مہینے میں صرف 1 دن کا روزہ رکھا، گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، گویا اس بندے نے سال بھر کے روزے رکھے۔ پھر فرمایا جس بندے نے اس ماہ مبارک میں 7 دن کے روزے رکھے، رب تعالیٰ اس بندے پر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس بندے پر 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ پھر مزید فرمایا جو بندہ اس ماہ رجب کے 8 دن کے روزے رکھے گا، رب تعالیٰ اس بندے پر جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ اور جس نے اس دن کے 10 روزے رکھے، اس مہینے کے 10 روزے رکھے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے گا رب تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا، رب تعالیٰ سے جو مانگے گا رب عز و جل اس کو عطا کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ جس بندے نے اس مہینے کے 15 روزے رکھے، جس بندے نے اس مہینے کے 15 روزے رکھے، تو آسمان سے منادی یہ ندا دے گا، رب تعالیٰ نے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے، رب تعالیٰ نے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو کیا کیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ تو کوشش کریں، یہ ماہ مبارک میں تشریف لے کر آ رہا ہے، رجب کا مہینہ تشریف لے کے آ رہا ہے، ہر بندہ کوشش کرے کہ اس مہینے میں رب کی عبادت کثرت سے کرے، نوافل کی کثرت کرے، روزے رکھے، رب کو یاد کرے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس بیج کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے، جو بندہ رجب میں عبادت کر کے عبادت کا بیج نہ بوئے اور شعبان میں اپنے آنسو سے اس کو آبپاشی سے رام نہ کرے، وہ رمضان میں فصل کیسے کاٹے گا؟ وہ بندہ رمضان میں فصل کیسے کاٹے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے، رجب کا مہینہ یہ جسم کو، شعبان دل کو، اور رمضان جو ہے روح کو پاک کرتا ہے، رمضان وہ روح کو پاک کرتا ہے۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، جس کا نام کیا ہے؟ رجب۔ فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ فرمایا جو بندہ رجب کا روزہ رکھے گا رب تعالیٰ اس بندے کو اس نہر سے پانی پلائے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو اس نہر سے کیا کرے گا؟ پانی پلائے گا۔ پھر فرمایا جو بندہ رجب کا روزہ رکھتا ہے رب عز و جل اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں کیا کرتا ہے؟ ایک محل تیار کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا کرے رب تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی ان راتوں میں رب تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان راتوں میں رب سے جو بھی دعا کی جائے رب تعالیٰ اس دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ پہلی نمبر 1 فرمایا رجب کی پہلی رات، کون سی؟ رجب کی پہلی رات۔ نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات۔ نمبر 4 عید الفطر کی رات۔ نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ فرمایا یہ 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا کرے، جو بھی دعا کرے رب تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں میں رب کی عبادت کرے خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جو ان راتوں میں اپنے رب کی عبادت کرے گا رب تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ ان راتوں میں سے پہلی رات جو ہے وہ رجب کی پہلی رات ہے، وہ رجب کی پہلی رات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھا، جس بندے نے رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھا رب تعالیٰ اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ کرے گا، 3 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور جس نے دوسرے دن کا روزہ رکھا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور جس بندے نے رجب کے پھر ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 ماہ کا کفارہ ہو جائے گا، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث ایک رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ ماہ رجب یہ حرم وال مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 6 آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے گا، رجب میں 1 روزہ رکھے گا اور اسے پرہیزگاری کے ساتھ پورا کرے گا تو وہ دن اور وہ روزہ بروز قیامت رب کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گا، اس بندے کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو 27ویں شب کا روزہ رکھے گا اللہ عز و جل اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنے؟ 60 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور رجب کی 27ویں شب جو ہے، رجب کی 27ویں رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس کے کیا کہنے کہ اس تاریخ کو نبی پاک علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، نبی پاک علیہ السلام کو کیا کروائی گئی؟ معراج کروائی گئی۔ اور رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب میں 1 دن اور 1 رات ایسی ہے جو بندہ اس دن کا روزہ رکھے، اس رات کو قیام کرے، رب تعالیٰ اس بندے کو 100 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ رب تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے گا؟ 100 سال روزے رکھنے کا کیا کرے گا؟ ثواب عطا کرے گا۔ تو رجب شریف کا مہینہ تشریف آ رہا ہے، ہر بندہ یہ کوشش کرے اس مہینے کے روزے بھی رکھے، اس مہینے میں رب کی عبادت کرے، نوافل کی کثرت کرے، نوافل زیادہ پڑھے، کوشش کرے کہ رب سے رو رو کر معافی مانگے۔ فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جو بھی بندہ اس مہینے میں اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرے گا رب تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لے گا، رب تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو کیا کرے گا؟ قبول فرما لے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک نورانی پہاڑ تھا، نورانی پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا
تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا کی جائے. وہ پہاڑ بولنا شروع ہو گیا. اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر اپنے راز کھول دے، مجھ پر اپنے راز کھول دے. کہتے ہیں وہ پہاڑ پھٹ گیا. پہاڑ پھٹا. پہاڑ کے اندر سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ برآمد ہوئے. وہ بزرگ باہر نکلے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. میں کس کا امتی ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. میں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی مولا مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک نبی آخر زمان تشریف نہ لا دے، اور میں ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا امتی نہ بنوں تب تک مجھے موت نہ دینا. اے اللہ کے نبی میں 600 سال سے اس پہاڑ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں. اتنے 600 سال سے اس پہاڑ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ 600 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، کیا روئے زمین میں پوری روئے زمین میں اس بندے سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عظیم بندہ ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ سن، امت محمدی میں جو بندہ رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھے گا وہ میری بارگاہ میں اس بندے سے بڑھ کر عظیم ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ رجب کے مہینے کی کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے. فرمایا کہ امت محمدی کا جو بندہ بھی رجب کے مہینے کا صرف ایک روزہ رکھے گا وہ بندہ میرے نزدیک اس بندے جو 600 سال سے میری بات کر رہا ہے اس سے بڑھ کر وہ میری بارگاہ میں جو ہے وہ عزت والا ہے. تو اس مہینے کی کیا برکتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، کیا رفعتیں ہیں. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں. بصرہ میں ایک خاتون تھی، وہ رجب کے مہینے میں عبادت کیا کرتی، رب کی عبادت کیا کرتی، روزے رکھا کرتی. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، کہا بیٹا جب مر جاؤں نا تو تمہیں ایک کام کرنا ہے. ماں کیا کام کرنا ہے؟ ماں نے کہا کہ جس دوپٹے میں رجب کے مہینے میں رب کی عبادت کرتی تھی نا تم نے مجھے اسی کفن میں اسی دوپٹے میں مجھے کفن دینا. تم نے کیا کرنا؟ مجھے اسی دوپٹے میں مجھے کفن دینا ہے. جب اس کی ماں کا وصال ہو گیا اس بیٹے کو یاد نہ رہا. اس نے کیا کیا؟ کسی اور کپڑے میں جو ہے وہ ماں کو کفن دے کر دفنا دیا. جنازہ پڑھ کے جب گھر لوٹا نا، جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ جس کپڑے میں اس نے ماں کو کفن دیا تھا نا وہ کپڑا جو ہے وہ گھر آ گیا ہے. جس کپڑے کی وصیت ماں نے کی تھی نا وہ جو ہے وہ وہاں سے غائب ہے. بچہ بڑا پریشان ہوا، ڈھونڈتا رہا کہ وہ کپڑا کہاں گیا کہ جس کپڑے کی ماں نے وصیت کی تھی. تو غیب سے آواز آئی ہم نے اپنی بندی کی وصیت پوری کر دی ہے. ہم نے اپنی بندی کی وصیت پوری کر دی ہے. کیوں؟ کہ جو بندہ رجب میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے ہم اس بندے کو قبر میں بھی رنجیدہ نہیں کرتے، ہم اس بندے کو قبر میں بھی پریشان نہیں کرتے. لہٰذا ہر بندہ کوشش کرے، آگے رجب کا مہینہ تشریف آ رہا ہے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے رب کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں. نمازیں تو ویسے بھی فرض پڑھنی چاہیے لیکن کوشش کریں کہ اس مہینے میں کثرت سے نمازیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، اپنے رب کو یاد کریں، رو رو کر رب سے معافی مانگیں. فرمایا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ وہ اس کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، پھر رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اب جس بندے نے رجب کے مہینے میں بیج بویا ہی نہیں ہے، بیج ہی اس نے بویا، تو شعبان میں وہ پانی کیا لگائے گا؟ کس کو پانی لگائے گا؟ پھر رمضان میں فصل کیسے کاٹے گا؟ ہر بندہ کوشش کرے رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، اپنے رب کو یاد کریں، رو رو کر اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی مانگے اپنے گناہوں سے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا اس کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد مسجد میں غیر مشرق کی دعا ہوگی. سب احباب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اس میں لازمی شرکت کریں.